بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھنے کا واقعہ سناؤں گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا علاج کروایا، مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے، بڑا علاج کروایا ہے، میرا پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ، پریشان نہ ہو، مکہ مکرمہ کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور اس طبیب، اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے، تو لوگوں نے بڑی ہی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، بیمار ہے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر، اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا سرکار کا یہ موجی بند ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب مرضی ہو دروازہ کھلتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے اب دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا اب تو یہ کھلنا مشکل ہے، کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب 6 مہینے سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے ہی پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی، قریب تھا کہ اس طبیب، اس راہب کا مکان گر جاتا اور راہب مکان کے نیچے آ جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا کہ یہ مکہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا کہ سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار ہے، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کرو کوئی دوائی دو اور دم بھی کرو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ وضحا دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا،
پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں، لیکن راہب پہلے ہی کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے، پھر فرمایا، راہب صاحب، جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ راہب نے کہا، کون سا کام؟ فرمایا، میرے پوتے کو دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا، حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، راہب صاحب، میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، سرکار، آپ نے تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گنہگار کے پاس لے آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبدالمطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کے مر جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی ہی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کو نہ پھیرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے دے، جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، راہب صاحب، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں؟ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سردار مکہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سرکار کے منہ سے مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی، جیسے دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، اس راہب کو شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے زیارت کروائی۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، راہب صاحب، آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں؟ وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے؟ راہب مسکرا کر پڑھا، حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، جس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، یہ تھی ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان۔ تو گائز، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر
اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔